الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، آج ہمارا تیسرا پارہ ہے اور آج تیسرا رمضان ہے، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا دن ہے۔ تو قرآن کا وہ اعجاز ہے کہ بڑے بڑے فصحا، بڑے بڑے بلیغ وہ قرآن کے آگے سجدہ ریز نظر آتے ہیں۔ ایک نامور مشرک ولید بن مغیرہ، جس کا پورے جزیرہ عرب کے اندر بڑا چرچا تھا، بہت زیادہ اس کی فصاحت، اس کی بلاغت مشہور تھی۔ ایک مرتبہ وہ گزر رہا تھا، میرے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے اس نے آیت قرآن کو سن لیا۔ جیسے اس نے قرآن کو سنا وہ مسحور ہو گیا، ایک مبہوت ہو گیا، اور مبہوت ہونے کے بعد وہاں سے گزرا، اپنے لوگوں کے درمیان آیا اور کہا کہ آج میں نے محمد عربی سے ایسا کلام سنا ہے کہ اس کی مثل کبھی میں نے کوئی کلام نہیں سنا۔ یہ وہ کلام ہے، کہا کہ اس کلام میں بلا کی مٹھاس اور شیرینی ہے، اور اس کا ظاہر بڑا درخشاں اور تابہ ہے، اور اس کا بلائی حصہ پھلوں سے لدا ہوا ہے، اس کا زیری حصہ بڑا شاداب ہے، اور یہ کلام ہمیشہ سر بلند رہے گا، کوئی اسے پست نہیں کر سکے گا، اور جو بھی اس کے سامنے آئے گا یہ کلام اسے پیس کر رکھ دے گا۔ آپ دیکھیں اس نے قرآن کے بارے میں کیا کہا کہ اس کا ظاہر بڑا تابہ و درخشاں ہے، بڑا مٹھاس والا کلام ہے، شیریں کلام ہے، اور اس کا ظاہر بالائی حصہ پھلوں سے لدا ہے اور اندرونی حصہ بڑا شاداب ہے۔ تو اندازہ کیجئے کہ قرآن وہ ہے، اپنے تو اپنے غیر بھی اس کے آگے کلام نہیں کر سکتے، اور یہ کہتے ہیں یہ کسی انسان کا کلام ہو ہی نہیں سکتا، ما ھذا کلام البشر، کسی انسان کی بس کی بات ہی نہیں ایسا کلام کرنا۔ تیسرے پارے کا آغاز ہے، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات۔ کہا یہ وہ رسولوں کی جماعت ہے، ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ اب یہاں پر یہ بات یاد رکھے گا کہ ہم نے سنا کہ لا نفرق بین احد من رسلی، ہم رسولوں کی جماعت میں فرق نہیں کرتے۔ ازرو نبوت، ازرو رسالت اور پیغمبری کے اعتبار سے تمام انبیاء برابر ہے، مگر چونکہ درجات ہے، اور تیسرے پارے میں اللہ فرماتا ہے کہ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ جیسے انبیاء میں مقام ہے، پہلے ہمارے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام، یہ اولو العزم پیغمبر ہیں۔ ان کے درجات ہیں کہ کوئی کوہ طور ترے گئے، کوئی آسمان چہاروں تک، اور میرے مصطفیٰ ساتوں آسمانوں سے اوپر سدرۃ المنتہا سے آگے نہ جانے کہاں تک میرے سرکار پہنچے ہیں۔ پھر فرمایا کسی ہم نے کلام کیا ہے اور کسی کو تمام درجوں پر بلند کر دیا ہے۔ جیسے انبیاء میں درجات ہیں، ایسی اس امت کے اندر بھی مختلف درجات ہیں۔ یہ امت تمام امتوں میں سب سے پہلے جنت میں جائے گی۔ ابھی فرمایا گیا کہ ایمان والو، جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اور وہ خرچ کرو اور اس دن کے لیے خرچ کرو جس دن نہ کوئی سوداگری کام آئے گی، نہ خرید و فروخت کام آئے گی، نہ تمہاری تجارت کام آئے گی، اور نہ ہی کافروں کے لیے کوئی شفاعت کام دے گی، اور نہ ہی کسی کی سفارش کام دے گی کافروں کے لیے، اور کافر خود ہی ظالم ہے۔ اس کے بعد آیت الکرسی مقام، مرتبے اور درجے کے اعتبار سے قرآن کی سب سے بڑی آیت جو ہے وہ آیت الکرسی ہے۔ انسان رات کو سوتے پڑے تو چاروں طرف 40 گھر تک فرشتے اس گھر کی حفاظت کرتے ہیں، اور جب انسان گھر سے پڑھ کر نکلتا ہے تو فرشتے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ آیت الکرسی یہ ہے کہ اس میں تقریباً 17 مرتبہ اللہ کا نام آیا ہے، کہیں صراحتاً ہے اور کہیں اشارتاً ہے، اور اللہ کی جبروت، اس کی قدرت، اس کی سلطنت، اس کی طاقت۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ تو اس کی طاقت، اس کی قدرت، اس کی توحید، نہ اسے نیند آتی ہے نہ اسے اونگ آتی ہے، وہ حی ہے، وہ قیوم ہے، جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمینوں میں ہے، سب اسی کا ہے۔ اور کون ہے جو اس کے اذن کے بغیر اس کی بارگاہ میں کسی کی سفارش کر سکے، شفاعت کر سکے، پورا یہ بیان ہے۔ پھر آگے فرمایا
کہ لا اکراہ فی الدین، دین کے اندر جو ہے وہ زور زبردستی نہیں ہے۔ کیوں؟ جب دین پھیل گیا، ہدایت الگ ہو گئی اور گمراہی الگ ہو گئی، اسلام الگ ہو گیا، کفر الگ ہو گیا، تو اب کسی کو زبردستی دائرہ اسلام کے اندر نہیں لائیں گے۔ ہاں جو مسلمان ہے، قاضی اسلام ہو، مفتی اسلام ہو، وقت کا حاکم، وہ اس پر اسلام کے احکام کے مطابق سے چلائے گا۔ اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ جس کا جو دل چاہے وہ کرتا رہے۔ یہ ہے کہ جو نان مسلم ہے ان کو زبردستی اسلام کے دامن میں نہیں لایا جائے گا، لا اکراہ فی الدین۔ اور بے شک خوب جدا ہو گئی ہے، کیونکہ ہدایت الگ ہو گئی ہے اور گمراہی الگ ہو گئی ہے۔ اور یہاں طاغوت کا تذکرہ ہے۔ یاد رکھیں، ایک تو فاسق ہوتا ہے، ایک باغی ہوتا ہے۔ فاسق الگ ہے، باغی الگ ہے۔ جو نافرمانی کرے اسے باغی کہتے ہیں، فاسق کہتے ہیں۔ مگر طاغوت وہ ہوتا ہے جو اللہ کے سامنے کھڑا ہو جائے، معاذ اللہ، یعنی وہ اپنے حکامات خود جاری کرے، اپنا قانون خود جاری کرے، اپنی بالادستی خود جاری کرے، جیسے نمرود تھا، جیسے فرعون تھا۔ تو یہ طاغوتی طاقتیں جو ہے آج بھی سر اٹھا رہی ہیں۔ لوگ اسلام سے بیزار معاذ اللہ نظر آتے ہیں اور وہ از خود اپنے قوانین پاس کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے۔ جب آپ اسلام میں آ گئے ہیں تو پورے کی پورے آپ کو اسلام میں آنا ہوگا۔ اور اسلام اس چیز کا نام نہیں کہ پک اینڈ چوز کا نام ہے، جو چاہے آپ اختیار کر لیں اور جو چاہے چھوڑ دیں، ایسا بالکل نہیں ہے۔ پھر فرمایا گیا اللہ تعالیٰ مومنین کا ولی ہے، دوست ہے، وہ انہیں نور کی طرف لے کر جاتا ہے، ظلمات سے نکالتا ہے اور نور کی طرف لے کے جاتا ہے، گمراہی سے نکالتا ہے، اسلام کی طرف لے کر جاتا ہے۔ اور یہ جو طاغوتی طاقتیں ہیں وہ تمہیں جہنم کی طرف لے کر جاتی ہے۔ کہا اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، ہمیشہ ہمیشہ وہ اس میں رہیں گے۔ پھر یہاں پر ایک واقعہ چل رہا ہے کہ جو نمرود کا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا آپس میں مکالمہ ہوا اور کہا کہ تیرا رب کون ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب وہ ہے جو زندہ بھی کرتا ہے اور موت بھی دیتا ہے، موت و حیات اسی کے اختیار میں ہے۔ تو نمرود کہتا ہے یہ تو میں بھی کرتا ہوں۔ اس نے 2 قیدی بلائے اور جس کو چھوڑنا تھا اسے قتل کروا دیا اور جس کو پھانسی گھاٹ پر چڑھانا تھا اسے چھوڑ دیا۔ تو اس طرح اس نے کہا دیکھو میں نے اس کو جلا دیا اور اس کو مار دیا۔ آپ سمجھ گئے یہ موٹی عقل کا آدمی ہے، اس سے کس طرح بات کرنی چاہیے۔ پھر آپ نے کہا کہ میرا رب تو وہ ہے جو مشرق سے سورج نکالتا ہے اور مغرب میں غروب ہوتا ہے۔ اگر تو رب ہے تو تو مشرق کی جگہ مغرب سے سورج نکال۔ اب وہ آپس میں بغلے جھاگنے لگا اور اس کے کوئی جواب نہیں تھا، وہ خاموش رہا۔ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، اور اللہ تعالیٰ اس کے ہوش اڑ گئے اس کافر کے، اور اللہ تعالیٰ راہ نہیں دکھاتا ظالموں کو۔ اس کے بعد ایک بڑا پیارا واقعہ ہے حضرت عزیر علیہ السلام کا۔ انہوں نے دیکھا ایک بستی سے گزرے، پوری بستی تباہ و برباد ہو چکی ہے، اس بستی کے اندر سارے آدمی مر چکے ہیں۔ دل میں خیال آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کس طرح زندہ فرمائے گا۔ تو جیسے ان کے دل میں خیال آیا تو اللہ تعالیٰ نے ان پر موت کو طاری کر دیا۔ ان کے ساتھ جو جانور تھا گدھا، اس پہ موت طاری کر دی اور 100 سال تک ان پر موت طاری رہی۔ جب موت طاری رہی تو 100 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ کیا اور ان کے سامنے دیکھا ان کی جو سواری تھی وہ بالکل گل سڑ چکی ہے، ہڈیاں بکھر چکی ہے، بال اتر چکے ہیں، اور جو ان کا کھانا تھا 100 سال گزرنے کے بعد وہ سارے پھل تازہ رہے اور وہ کھانا تر و تازہ رہا۔ تو حیران رہ گئے۔ تو پوچھا گیا کہ آپ کب تک یہاں ٹھہرے ہیں؟ کہا قال کم لبثت؟ قال لبثت یوما او بعد یوم، میں یہاں ٹھہرا ہوں دن کا ایک حصہ یا کچھ حصہ یہاں ٹھہرا ہوں۔ تو کہا کہ نہیں، بلکہ یہاں تم پورے 100 سال ٹھہرے ہو۔ ذرا دیکھو اپنے کھانے کی طرف، اپنے پینے کی طرف اور اپنی سواری کی طرف۔ تو جب انہوں نے دیکھا تو پھر کیا ہوا، پھر اللہ تعالیٰ نے پھر حکم دیا تو ایک دم کی جو سواری تھی ہڈیاں ملنے لگی اور بازو ملنے لگے، جسم ملنے لگا۔ دیکھتے ہی دیکھتے ان کے سامنے اللہ تعالیٰ نے ان کے جانور کو، سواری کو زندہ کر دیا ہے۔ جب ان کی سواری زندہ ہو گئی تو دل میں سوچنے لگے کہ واقعی اللہ کی قدرت ہے اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ کس طرح اللہ تعالیٰ نے قال عالم ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر چاہت پر قادر ہے۔ پھر آپ نے کہا کہ جب یہ کام سارے ہو سکتے ہیں تو میں اپنی مردہ قوم کو دوبارہ زندہ کیوں نہیں کر سکتا؟ تو بڑی تندہی کے ساتھ آپ نے محنت کی، بڑی محنت مشقت کے ساتھ دوبارہ بنی اسرائیل قوم جو مردہ ہو چکی تھی، آپ نے اس قوم کو دوبارہ زندہ کر کے دکھایا ہے۔ اور آگے آیت کے اندر آیت نمبر وَإِذْ قَالَ ابراہیم، اور جب کہا عرض کی ابراہیم نے کہ رب ارینی کیف تحیی الموتیٰ، اے اللہ تو مردوں کو کس طرح زندہ کرے گا؟ جب ان کے دل میں خواہش آئی
تو اللہ نے فرمایا کیا تمہیں اس بات پر یقین نہیں ہے؟ کہا مولا یقین تو ہے، مگر میں اطمینان قلبی کے لیے چاہتا ہوں کہ مجھے خبر ہو۔ تو کہا کہ تم 4 پرندے لے لو جو تم سے مانوس ہو۔ تو انہوں نے 4 پرندے لیے، مانوس کر لیا۔ پھر فرمایا کہ اب ان کو ذبح کرو اور ان کا قیمہ کر دو۔ تو ان کو قیمہ کر دیا گیا۔ اب الگ الگ پہاڑوں پہ ڈالا گیا۔ اب آپ نے ایک آواز دی، اب آپ کے دیکھیں پر الگ ہے، بازو الگ ہے، جسم الگ ہے، دھڑ الگ ہے، قیمہ ہو چکا ہے۔ آپ نے پرندوں کو آواز دی تو سب جگہ سے قیمہ اڑنے لگا، پر ملنے لگے، پر سے پر، خون سے خون، پاؤں سے پاؤں، پورا جسم تیار ہوا اور اڑتا ہوا آپ کے پاس آ گیا۔ آپ نے دوسرے کو آواز دی، تیسرے کو آواز دی، چوتھے کو آواز دی، تو 4 پرندے اڑتے ہوئے آپ کے پاس آ گئے ہیں، اور یہ ہر ایک پہاڑ سے۔ تو وَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ پھر یہاں پر 4 مثالیں دی جاتی ہیں کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، جو مخلص ہو کر خرچ کرتے ہیں اور جو ریاکاری کرتے ہیں، ان دونوں کی مثال دی۔ کہا کہ جو مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، جو اپنے اموال کو بڑے خلوص کے ساتھ خرچ کرتے ہیں، تو فرمایا وہ ہے کہ جس طرح انہوں نے دانہ زمین میں اگایا ہو، اسے 7 بالیں نکلی ہو اور ہر بال سے 100 دانے نکلے ہوں۔ تو کہا یہ ہے مئۃ حبہ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کئی 100 گنا اس کا اجر بڑھا دیتا ہے، 700 گنا تک بڑھا دیتا ہے، اور چاہے تو اس سے بھی زیادہ بڑھا دیتا ہے۔ اور وہ لوگ جو اپنا خرچ کرتے ہیں احسان جتانے کے لیے، یاد رکھیں جو صدقہ دے، خیرات کرے، احسان جتائے، لوگوں کو ذلیل کرے، تو اللہ تعالیٰ کو ایسا صدقہ پسند نہیں ہے، ایسی خیرات پسند نہیں ہے۔ تو فرمایا تو اس کی مثال ایسی ہے کہ گویا کہ وہ چٹان کے اندر پہاڑ ہے اور وہاں پر سبزہ اگا رہا ہو۔ تو یقیناً نیری چٹان ہو تو وہاں کون اگا سکتا ہے؟ تو یقیناً کھیتیاں ہوتی ہے، نرم زمین ہوتی ہے، شاداب زرخیز زمین ہوتی ہے، تو وہیں سبزیاں اگا کرتی ہے، وہیں پھل ہوا کرتے ہیں، وہیں فصلیں تیار ہوا کرتی ہیں۔ لیکن وہ لوگ جو صدقہ اپنا باطل کر دیتے ہیں، احسان جتا جتا کر، لوگوں کو ذلیل کر کر کے، ان کے ہاتھوں میں کچھ نہیں آتا۔ پھر یہی بتایا گیا جو ریاکاری کرتے ہیں، دکھاوے کے لیے کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے مال کو قبول نہیں فرماتا۔ اور ان کی مثال ایسی ہے کہ جس طرح ایک نرا پتھر ہو اور تھوڑی سی گرد اس پر آ جائے اور اس پر پھر وہ اگانے کی کوشش کرے۔ پھر اسی طرح فرمایا گیا کہ زمینیں ایسی بھی ہیں جو زرخیز ہوتی ہیں اور کچھ زمینیں بنجر ہوا کرتی ہیں۔ یقیناً جو زمینیں زرخیز ہیں وہاں فصلیں زیادہ تیار ہوتی ہیں، اور جو زمینیں بنجر ہیں تو وہاں سے کچھ تیار نہیں ہوتا۔ اور اللہ تو وہ ہے جو تمہیں کھجوروں، انگوروں اور اس کے نیچے ندیاں بہ رہی ہوں گی، اللہ کی نعمتیں ہوں گی، اور تمہیں بہت زیادہ اس سے ملے گا۔ پھر فرمایا یہ تمام چیزیں اس لیے ہیں، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں تاکہ تم غور و فکر کرو، تدبر کرو اس کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کے اسما میں، اس کی تمام کے تمام صفات کے اندر غور و فکر کرتے رہے، تاکہ انسان اپنے رب تک پہنچ سکے۔ لَكُمُ الْآيَاتُ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ۔ پھر فرمایا کہ اے ایمان والو، تم اپنی پاک کمائیوں سے کچھ دو، اور اس میں سے جو ہم نے تمہارے لیے زمین میں نکالا ہے، جو جو کچھ تمہیں دیا ہے تم اس میں سے دیتے رہو۔ ہاں یہاں یہ بات یاد رکھے کہ جو اللہ نے آپ کو دیا ہے نا، اسی میں سے خرچ کرے۔ بسا اوقات ہم کہتے ہیں یار فلاں جگہ سے 10 لاکھ آئیں گے، وہاں سے 20 لاکھ آئیں گے، پھر میں دے دوں گا۔ نہیں، اگر آپ کے وہاں 50,000 بھی ہے نا، 10,000 بھی ہے، اسی میں سے دے، کیونکہ یہ اللہ کو پسند ہے۔ جتنا آپ دیں گے ایک کے بدلے کئی گنا آپ کو زیادہ ملے گا۔ اور کہا کہ شیطان وہی ہے جو تمہیں فقر کا حکم دیتا ہے، وہ تمہیں غربت یاد دلاتا ہے، مفلسی، مفلوق الحالی، خستہ حالی بتاتا ہے، اور تم اس طرح دینے سے تمہارا دل چھوٹا ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ بری باتوں کا حکم دیتا ہے، فقر یاد دلاتا ہے اور فحاشی کے کاموں کو آگے پھیلاتا ہے۔ لیکن جو یؤتی الحکمہ من یشاء ومن یؤت الحکمہ فقد اوتی خیرا کثیرا، لیکن اللہ تعالیٰ نے جس کو حکمت سے نوازا ہے اسے بڑی خیر سے نوازا ہے، کثیر رحمتوں سے نوازا ہے، کثیر برکتوں سے نوازا ہے۔ تو اس لیے چاہیے مجھے اور آپ کو کہ اللہ تعالیٰ کی جو بے پناہ دولتیں ہیں، اب چونکہ سورہ بقرہ کے اندر حج، نماز، روزہ، زکوٰۃ، جہاد، نکاح، طلاق، رضاعت، یہ تمام مسائل کا بیان آیا ہے۔ اب اس نے فرمایا کوئی بندہ یہ نہ سمجھے کہ مجھ پر بہت زیادہ بوجھ ڈال دیا گیا۔ آخری دو آیتیں سورہ بقرہ کی، جو قرآن بھی ہے، حمد و ثنا بھی ہے، دعا بھی ہے، نماز بھی ہے، ہر برکت اس کے اندر موجود ہے۔ حدیث میں ارشاد ہوتا ہے یہ 2 آیتیں وہ ہیں جو اللہ کے عرش کے خزانوں سے مجھے دی گئی ہے اور مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی گئی۔ یہ وہ خزانے کیا ہے؟ ہر مسلمان کو یہ 2 آیتیں، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں یہ یاد کر لینی چاہیے۔
آیت نمبر جو 2 ہے، فرمایا کہ آمن رسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر، کہ رسول ایمان لایا اس پر جو اس کے رب نے کے پاس سے ہے، اس پر جو اترا ہے، اور ایمان والے بھی سب اس پر ایمان لے کر آئے۔ جو رسول پر اترا رسول بھی ایمان لے کر آئے، اور جتنے اصحاب تھے، جتنے ایمان والے تھے، اہل ایمان، سب کے سب ایمان لے کر آئے۔ کس بات پر؟ کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، اللہ پر، ملائکہ پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، اور اس کے رسولوں پر، لا نفرق بین احد من رسلہ، اور ہم ان رسولوں کی جماعت میں کوئی فرق نہیں کرتے۔ وقالوا سمعنا واطعنا، اور کہا انہوں نے ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی۔ غفرانک ربنا والیک المصیر، اے اللہ تیری معافی ہو، تیری معافی ہو، اے رب ہمارے تیری ہی طرف پھرنا ہے، ہمیں تیری معافی چاہیے۔ پھر اللہ فرماتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کسی جان پر اتنا بوجھ نہیں ڈالتا جس سے اس کی سہار نہ ہو، برداشت نہ ہو، اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ بوجھ نہیں ڈالتا۔ لہا ما کسبت وعلیہ ما اکتسبت، جو نیکی کرے گا اس کا اجر بھی پائے گا، اور جو گناہ کرے گا اس کا وبال بھی اسی پر ہوگا۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، اے رب ہماری پکڑ نہ فرما جو ہم بھول گئے، جو ہم سے خطا ہو گئی۔ ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، اے رب ہم پر وہ بوجھ مت ڈال جو ہم اٹھا نہیں سکتے، جو ہم سے پہلے جو نے قوموں پہ ڈالا۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، اے اللہ ہم پر وہ بوجھ مت ڈال جو ہم اٹھا نہیں سکتے۔ فرمایا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ اس طرح ان باتوں پر سورہ بقرہ ختم ہو جاتی ہے۔ یہ بہترین دعا ہے، حمد و ثنا ہے، یہ قرآن کی آیت ہے، اس کو یاد کرنی چاہیے۔ آل عمران ہے، آل عمران اس لیے کہا جاتا ہے کہ چونکہ اس میں عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پورے خاندان کا تذکرہ ہے، حضرت مریم مقدس کی، جی ہاں کس طرح وہ پیدا ہوئی ہے، اور آپ کی والدہ محترمہ حنا بنت فاقوز وہ ہے، انہوں نے آپ کو وقف کر دیا ہے، اور اس طرح بے موسم کے پھل آپ کو ملتے رہے۔ اس طرح عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بھی ہو جاتی ہے جب بے موسم کے پھل آپ کو ملنا شروع ہوئے۔ حضرت زکریا نے پوچھا یہ پھل کہاں سے آتے ہیں؟ کہا میرا رب مجھے دیتا ہے اور بے حساب وہ دینے والا ہے۔ اس طرح اس میں آیت مباہلہ بھی ہے، جب وہ آیت مباہلہ جب نجران کی عیسائی آئے ہیں آپ سے بحث کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام وہ اللہ ہے، ابن اللہ ہے، بلکہ تثلیث ہے، یعنی باپ ماں اور بیٹا، تو اس کے جواب میرے نبی نے دیے ہیں، اور بہرحال مباہلے تک بات پہنچی تو انہوں نے آخر میں کہا کہ نہیں ہم آپ کو جزیہ دے دیں گے، مگر مباہلہ کبھی نہیں کر سکتے، کیونکہ دیکھا کیسے روشن چہرے ہیں، کیونکہ میرے نبی آئے ہیں، آپ کے ساتھ علی بھی ہے، آپ کی انگلی پکڑ کر حسن کھڑے ہیں، گود میں حسین ہے، اور پیچھے سیدہ زہرا پاک ہے۔ تو آیت والا جب نجران کی سامنے دیکھا تو کہا میں ایسے چہرے دیکھ رہے ہیں، خدا کی قسم اگر یہ پہاڑ کو اشارہ کر دے تو ان کے کہنے پر پہاڑ بھی ہل جائے۔ اور حضور نے فرمایا اگر یہ مجھ سے مباہلہ کرتے تو یہ سب کے سب بندر اور خنزیر میں یہ تبدیل ہو جاتے، ان کے مویشی ہلاک ہو جاتے، ان کی بستیوں میں آگ لگ جاتی اور پوری بستی جل کر خاک ہو جاتی، اور 1 سال کے اندر اندر دنیا کے تمام عیسائی ختم ہو جاتے۔ تو بہرحال اس طرح ان آیات کے ساتھ مضامین کے ساتھ آج 3 پارہ ختم ہوتا ہے۔ کل انشاءاللہ 4 پارے کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی، جب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ والسلام مع الاکرام، اسلام زندہ باد۔